أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے. انہو کان مخلصا، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے. وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. ونادیناہ من جانب الطور الایمن، اور ہم نے ان کو پکارا کوہ طور کی دائیں جانب سے. وقربناہ نجیا، اور انہیں ہم نے سرگوشی کے لیے مقرب بنایا. ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا. گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ تھا. ان 2-3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ نے یہاں ذکر کیا. اگلی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ آئے گا، اور چند اور انبیاء کا تذکرہ اللہ نے بطور مثال کے فرمایا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، صاحب کتاب اور صاحب شریعت تھے. تورات ان پر نازل ہوئی، اور شریعت موسوی ایک بڑی شریعت ہے، اور اسی کتاب اور اس شریعت کی تبلیغ کے لیے ہزاروں نبی آئے، جنہوں نے تورات کی تبلیغ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کی تبلیغ کی. اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی 4 صفات کو بیان فرمایا ہے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، یعنی لوگوں کو سنائیے. ورنہ کتاب میں ذکر کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، وہی اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو یہاں ذکر سے مراد لوگوں کو بتانا اور لوگوں کو سنانا ہے. انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا. موسیٰ علیہ السلام مخلصا، خاص بندے تھے، چنے ہوئے بندے تھے، منتخب کیے ہوئے بندے تھے. وکان رسولا نبیا، وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. مخلص اخلاص سے ہے، اور اخلاص کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کو دیا ہے. اور دین میں جب تک اخلاص نہیں ہوگا تب تک اس دین کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم اللہ کو پکارو ایسے کہ بالکل خالص طور پر تم اس کو پکارو، تو تب تمہارا دین اور عقیدہ قبول ہوگا. اور اگر عقیدے میں اخلاص نہیں ہے، اخلاص کی جگہ شرک ہے، اعمال میں اخلاص نہیں ہے، اخلاص کی جگہ ریا ہے، تو نہ وہ عقیدہ اللہ قبول کرتا ہے اور نہ وہ اعمال اللہ قبول کرتا ہے. سب سے بنیادی چیز اعمال اور عقائد کی قبولیت میں وہ اخلاص ہے. مشرکین مکہ کے جو حالات قرآن میں بیان کیے، تو ان میں وہ اللہ کو پکارتے بھی تھے، اللہ کو اللہ مانتے بھی تھے،
لیکن ان کے اندر اخلاص نہیں تھا کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اور اللہ کو عقیدہ وہ مطلوب اور وہ مقصود ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ اور اعمال کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کوئی آدمی اگر اللہ کی رضا کے ساتھ اخلاص کی نیت سے کھجور کی ایک گٹھلی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کی گٹھلی کو بھی بڑھا چڑھا کر قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا ثواب اسے مرحمت فرمائیں گے۔ اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پہاڑوں جتنا اس نے خرچ کر دیا اللہ کے رستے میں، اور قیامت کے دن اس کے لیے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ تو اعمال میں بھی اخلاص ضروری، عقائد میں بھی اخلاص ضروری۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وہ صرف مخلص نہیں تھے بلکہ کان مخلصاً، وہ خاص کیے ہوئے بندے تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ اللہ نے ان کے اس اخلاص کی تعریف فرمائی۔ وکان رسولا نبیا، اور وہ اللہ کے رسول بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پر کتاب بھی نازل ہو وہی بھی آئے، اور نبی اسے کہتے ہیں کہ جس پر کتاب نازل نہ ہو البتہ وہی اس پر بھی آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی لیے صاحب کتاب بھی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی دائیں جانب سے آواز دی۔ اور یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے ایک قبطی کے قتل کرنے کے بعد مصر سے نکل کر حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے مدین کی طرف وہ چلے گئے، اور وہاں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کی دامادگی میں آ گئے، اور 10 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے بعد دوبارہ اپنی اہلیہ کو لے کر مصر آنے کا ارادہ فرمایا۔ اور راستے میں بالکل تاریک رات اور سخت سردی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کو درد ذہ ہوا، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت ضرورت ہوتی ہے آگ کی بھی اور کسی جاننے والے ساتھی کی بھی۔ موسیٰ علیہ السلام آگ کے تلاش کرنے کے لیے نکلے تو کوہ طور پہاڑی پر آگ کا ایک شعلہ جلتا ہوا انہیں نظر آیا، تو اس کے پیچھے کوہ طور پر پہنچ گئے کہ وہاں سے آگ لے لی جائے، وہاں پر کوئی گھر ہو، کوئی انسان ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ضرورت شیئر کی جائے۔ تو جب وہاں کوہ طور پر پہنچے تو وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب سے انہیں پکارا، موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب سے ان کو پکارا، اور اس کا ذکر تفصیلاً اگلی صورت میں آئے گا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور وہاں پر پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا مقرب بنایا۔ نجیًّا سرگوشی کو کہتے ہیں۔ سرگوشی وہ بات جو دوسروں سے آہستہ آواز میں کسی کے ساتھ کی جائے، تو ہم نے انہیں اپنی سرگوشی کے لیے مقرب بنایا، یعنی وہ ہمارے کلیم بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، یہاں ان کو پیغمبری بھی مل گئی، اور پیغمبر بن جانے کے بعد دوبارہ اپنے قوم کے اندر مصر میں وہاں پہنچے، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب پیغمبر بن گئے تو پھر تبلیغ کا کام تو انہوں نے شروع کر دیا، دین کی تشہیر کا تعلیم کا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی حضرت ہارون کو نبی بنا کر دیا۔ اور یہ تب ہوا، اگلی صورت میں تفصیل آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ فرعون کے پاس، اسے جو ہے وہ ڈراؤ اور اسے دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری تو زبان میں بھی لکنت ہے، اور فرعون کی مجھ پر خاص دشمنی بھی ہے، میرے ساتھ غصہ بھی ہے کہ میں وہاں سے نکل گیا تھا،
اور فرعون کے اس کو میں نے چیلنج کر دیا تھا، قتل بھی کیا ہوا ہے فرعون کی قوم کا، تو یا اللہ ہارون کو جو ہے نا وہ میرے ساتھ نبی بنا کر بھیج دے، ہوا افصح منی لسانہ، ہارون بات بھی جو کرتا ہے وہ فصیح انداز میں بات کرتا ہے، یہ زبان میں لکنت نہیں ہے۔ اور یہ دعا بھی اگلی صورت میں آئے گی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بی ازری واشرکہ فی امری، کہ میرے اہل میں سے میرے بھائی حضرت ہارون کو میرا ساتھی بنا دے اور اسے نبوت دے دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر، ان کی فرمائش پر ہارون کو بھی نبی بنا دیا، اور ہارون علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون کے دربار میں گئے، اور دونوں بھائیوں نے پھر وہ معرکۃ العراء کام کیے کہ فرعون کی فرعونیت ساری کی ساری دریائے برد ہو گئی۔ اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس کے بعد ادریس علیہ السلام کا ذکر، ان دو نبیوں کا ذکر بھی یہاں پر آیا، انشاءاللہ یہ کل کے درس میں بیان کیا جائے۔